جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسعد. پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کسی بھی ایسے منظم جھوٹ، پروپیگنڈے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمارے سماج کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو افشا، اگر بات کریں ہم پروپیگنڈے کی، فیک نیوز کی، ڈس انفارمیشن کی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے تو بہت ساری بات ہوتی ہے کہ اس سے کمبیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت صارف کی حیثیت سے ان فرائض کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں ٹی وی دیکھتے وقت، میڈیا کنزیوم کرتے وقت، میڈیا پروگرامز کنزیوم کرتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں، ایک اور چیز جو بڑی خاموشی کے ساتھ لیکن بڑی بھرپور طاقت کے ساتھ فیک نیوز، پروپیگنڈے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ ہے جمہوریت اور جمہوری پروسیس، آپ اس کو کہہ لیں. تو ایک بہت بڑا الیکٹورل پروسیس ہم نے دیکھا، بہت سارے وہم، وسوسے، نیگیٹو انرجی کریٹ کر دی گئی تھی، شکوک و شبہات پیدا کیے گئے. تو میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ کیا واقعی یہ ہماری ڈیموکریسی کی ایک، میں اس کو ارتقا کہہ لوں، اس کی جانب ایک قدم ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جمہوریت ارتقا کرے گی تو پروپیگنڈے اور فیک نیوز کا پورا میکنزم آٹومیٹکلی ایکسپوز ہو جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم. جی. چونکہ جمعرات کو 8 فروری کو پاکستان میں سب سے بڑے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشنز ہوئے. میں سب سے بڑے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز تھے. 2.5 کروڑ کے قریب نئے ووٹرز شامل ہوئے اس نظام میں. ایک لحاظ سے جیسے انسان کہتا ہے کہ نیا خون پیدا ہوا آپ کے اس نظام میں. ٹرن آؤٹ کو دیکھا جائے اور نتائج اور یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ گھروں سے نکلے. یہ بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے کیونکہ صرف قومی اسمبلی کے انتخاب کی بات نہیں تھی، اس میں صوبائی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں. مطلب پورے ملک میں انتخابات کا عمل چل رہا تھا. اور دیکھا جائے پھر آپ کی صوبائی اسمبلیوں کے 2 بیلٹ پیپرز ہر ووٹر کو ملے، جو کہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے کاشف صاحب، اس دفعہ اس طرح کے بڑے دنگے فسادات، مار کٹائیاں اور دیگر معاملات بڑے پیمانے پر رپورٹ نہیں ہوئے ابھی تک. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی، بہت ضروری بات آپ نے کہی. یعنی دیٹ شوز کہ آپ کی جو عوام ہے ان کو یہ پتا ہے کہ رائے کا اظہار کرنے کے لیے بیلٹ باکس موجود ہے. بیلٹ باکس وہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق اگر جڑے گا، جب آپ اپنی رائے کا اظہار اس تک جا کر کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ان الیکشنز میں اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ رسپانس. جو آپ اگر آپ ووٹنگ، obviously آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بات کسی پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں، وہ بھی ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بھی بات کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سب لیجیٹمیسی کیسے ملے گی؟ الیکشن سے، جنرل الیکشن سے، ووٹ سے. اچھا، اب اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتی ہیں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اتفاق کرتی ہیں کہ واقعتاً پاکستان کی جمہوریت اب اس طرف گامزن ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اس بات پر اعتبار زیادہ پختہ ہو رہا ہے کہ جمہوری عمل ہی ان کے لیے بیٹر گورننس اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹر اکانومی کو میک شور کر سکتا ہے. اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے، جو شہری حقوق ہیں یہاں پر بسنے والوں کے، ان کا تحفظ، ان میں بہتری. آپ نے گورننس کی بات کی تو گورننس انسانی حقوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ کے تعلیم کا حق، روزگار کا حق، آپ کی صحت کی بہترین سہولیات تک کا حق، بہتر ذرائع آمد و رفت کا حق، یہ سب کچھ آپ کے انہی معاملات کے انڈر آتے ہیں. تو یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کا منتخب کردہ نمائندہ.
آپ نے ایک بات نوٹ کی, ہم بات کر رہے ہیں عوام کے رسپانس کی. جی میں دیکھ رہا تھا پچھلے 1-2 دنوں میں جیسے ہی رزلٹ آئے اور اس میں کچھ اپسیٹ بھی تھے. ظاہر سی بات ہے اب الیکشنز ہوں گے تو اس میں اپسیٹ نہ ہوں کیسے ممکن ہے. کچھ جہاں پر لگ رہا تھا کہ یہ صاحب جیتیں گے یا یہ صاحبہ کو سیٹ ملے گی, وہ بالکل ہی اس کا اپوزٹ ہو گیا. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ جو ایک بڑی پارٹیز ہیں انہوں نے جمہوری طریقے سے جہاں پر بھی اپسیٹ ہوا انہوں نے اس ہار کو تسلیم کیا اور یہ کہا, یہ بات کہی گئی کہ اس وقت پاکستان جس بھی معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے, معاشی سب سے اہم بات تو معیشت ہی درپیش ہے اس وقت, اس کی بہتری ہی درپیش ہے. نیریٹیوز مختلف ہوتے ہیں, اسکول آف تھاٹس مختلف ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشنز آپ کے مینیفیسٹو کی مختلف ہو سکتی ہوتی ہیں. ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی اور پوائنٹ آف ویو کو ایٹ لیسٹ کو اسپیس دے سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھے سائن سے. ایک اور بات, ایک اور میسج بھی بہرحال بین الاقوامی سطح پر گیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو باتیں اس طرح سے کی جاتی تھیں کہ شاید پاکستان میں کمزور جمہوریت کی وجہ سے اور وہ ایوالو نہیں ہو پائی اس کی وجہ سے لوگوں کے رویے جمہوری نہیں ہیں, تو یہ جو فوٹیج, یہ جو مناظر, جو تصویریں باہر گئیں, پوری دنیا میں گئیں, پاکستان میں بھی وہ جہاں پر لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ان کی ایج کیا ہے, ان کی جسمانی کیفیت مطلب حالت کیا ہے, وہ کس مصروفیت میں سے نکل کے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے, کتنے سخت موسمی حالات میں انہوں نے پرواہ نہیں کی, لوگ آئے. اور یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ دیٹ شوز کہ جیسے جیسے ہم جنرل الیکشنز سے گزر رہے ہیں نا تو یہ بھی ایک مشق ہے جمہوریت کے لیے, ایک بہت بڑی مشق ہے. کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا اپنی ہار کو, یہ بھی جمہوری رویے کی پہچان ہے. کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا کہ ہم اس طرح سے اپنے ووٹر کو نکال کر نہیں لا سکے, یا میرے نزدیک یہ بھی سماج میں جمہوری رویوں کو پروان چڑھانے کی جانب ایک قدم ہے, آپ کا حصہ ہے اور یہ اپریشیٹ ہونا چاہیے. آپ نے تصویروں کی بات کی کہ ویڈیوز اور تصاویر جو تھوڑا سا معاملہ ہوا انٹرنیٹ کے حوالے سے, میں اس کی طرف آ رہا تھا جی, لیکن وہ معاملہ دیکھیں, یہ جب بات ہوئی آلریڈی ہم بار بار اس بات کا, اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں پر فیک نیوز الیکشن کے دنوں میں بہت زیادہ تیزی سے ٹریول جو کہ ہم نے دیکھا بھی 1-2 روز الیکشن سے ایک دن پہلے اے آئی جنریٹڈ الیکشن بائیکاٹ کے حوالے سے وہ جھوٹی ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی رہیں, وائرل ہو گئیں. یہ جمہوری عمل پر, انتخابی عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں ایسی باتیں. ووٹر کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے اور تھوڑا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں سے. یہ سب پر لوگوں نے, ایون جو سیاستدان الیکشنز کے اندر حصہ لے رہے تھے انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنے خدشات کا اظہار کیا. اب دیکھیں, جیسا کہ یہ سننے کو ملا ہے کہ یہ بھی ضروری تھا حفاظت کے پیش نظر, انتخابی عملے کی حفاظت کے لیے, اس سارے عمل کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ اگر آپ کو ڈسکا الیکشنز یاد ہوں تو سم ٹائمز اس کے علاوہ بھی دیکھنے کو ملا 2018 کی بات انتخابی عملہ اغوا ہو گیا یا دھند ہو گئی یا اس طرح سے, تو وہ فول پروف کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں یہ ریزن گڈ انف, مجھے سمجھ میں آتا ہے بات, اور میں اگری بھی کرتا ہوں کہ چلیں اگر آپ کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آ رہا تو آپ یہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم 2023 میں 2024 میں ایک سال پیچھے ہی رہ گیا, مطلب آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ 24 بھی, تو 2024 میں ہم سانس لے رہے ہیں جہاں پر سانس کے ساتھ جو دوسری چیز اہم سمجھی جاتی ہے وہ انٹرنیٹ ہے. جی ٹھیک ہے, کمیونیکیشن. تو اور بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے میں بھی اگلے الیکشنز میں جب ہوں تو سیکورٹی کے معاملات کو ٹھیک ہے کسی اور طریقے سے میک شیور کیا جائے, کیونکہ جو وسوسے جیسے بات ہو رہی تھی تو یہ ایک پرابلم باہر آئی. آشف صاحب, یہ جو وسوسوں کی بات ہے نا, اس میں میڈیا کے ایک حصے کی بھی شمولیت کو یہاں پر مینشن کرنا ضروری ہے کہ کس طرح سے اس حوالے سے خاص پیمانے پر, خاص زاویے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کرنا اور کہیں نہ کہیں انسرٹن سچویشن بنا کر آپ کے سامنے بار بار پیش کرنا.
یہ سماج کو بھی اچھا میں تھوڑا سا پریشان کرتا ہے. میں اس کو ریلیٹ ایسے کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی جو عوام ہے وہ ٹرسٹ کر رہی ہے ڈیموکریسی کے اوپر. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو بتایا جاتا نا کہ جناب یہ موسٹلی لوگ یہ سوچتے ہیں پاکستان میں کہ نہیں ایسا نہیں, یہ تو سوٹیبل, یہ اس کا جواب ہے. تو میڈیا کو بھی یہ چیز اور سوشل میڈیا کو بھی یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ملک کی آبادی اگر جمہوریت پہ اور اپنے جمہوری حق پر اعتبار کرتی ہے تو آپ ایسی کوئی بات نہ کریں, آپ ایسا کوئی شوشہ نہ چھوڑیں جو اینٹی کیا اس کو کہوں ڈیموکریسی ہو, جمہوری رویوں کے خلاف جاتا ہو. تو یہ تو بہت ضروری بات ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, جو ہارٹننگ چیز ہے, حوصلہ افزا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کے بعد, الیکشن سے پہلے ایک جو موڈ بن رہا ہے اور ایک جو موڈ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ بالکل ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ ہمارا ووٹر بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کے وہ یہ میک شور کر سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں عوام کی حکمرانی کی, ہمارے آئین میں لکھا ہے پارلیمان جو ہے وہ سپریم ادارہ اس لیے ہے کہ اس کو براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں. تو اگر عوام اپنی اس طاقت سے, جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہے پاکستانی آئین کے مطابق, وہ ریئلائز اس کو کر رہے ہیں تو کچھ الیکشنز کی بات ہے. آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ بالکل ویسی ہی مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جیسی ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہو. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ایک ایکسپرٹ سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن 2024 میں کس طرح سے پاکستانیوں نے اپنے ووٹ کو نہ صرف کاسٹ کیا ہے بلکہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیا ہے اور بیلٹ باکس کے ساتھ اپنے ناطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی. اچھا فوزیہ, 8 فروری 2024 کو جو ملک بھر میں انتخابات کا عمل دیکھنے کو ملا, اس میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ 2.5 کروڑ کے قریب نیا ووٹر بھی اس میں شامل ہوا اور لوگوں نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا, بیلٹ پیپر کے ساتھ جڑے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ہاں جمہوریت اور جمہوری سوچ کے ایوالو ہونے کی ایک نشانی ہے؟ سب سے بڑی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ بیلٹ ہیز اسپوکن. لوگوں کا ووٹ جو ہے اس نے اتنی بڑی آواز اٹھائی ہے, اس کی آواز سیٹوں میں ریفلیکٹ ہوئی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر کام کرنا ہوگا. میرے خیال میں ایک نیشنل گورنمنٹ بننے کا ٹائم ہے جو پولیٹیکل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی کرے, جو پولرائزیشن کو بھی کم کرے, جو ہارمونی کو بھی فروغ دے اور ایسی پالیسیز دے جو اس ٹرم آف پارلیمنٹ جو 5 سال کی ہوگی اس میں کنسسٹنسی پیدا کرے. ہمارا مسئلہ ہی, ہمارے اکنامک چیلنجز جو ہیں وہ سوشو اکنامک نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل اکانومی کے چیلنجز ہیں. تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک تو سب کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہوگا. ہمیں یہ الیکشن اس لیے بھی بہت اہم تھے کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ایک شدید یلغار تھی, فیک نیوز کی بہت یلغار تھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح ہر پارٹی کو, ہر کینڈیڈیٹ کو افیکٹ کرتی رہی ہے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل الیکشنز بہت بڑے اپسیٹس لاتا بھی ہے, مگر ہم نے ایک سی آف ڈس انفارمیشن بھی کراس کیا ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کو بھی کرٹیل کر کے آگے بڑھا جائے. پاکستان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے, پاکستان کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ہارمنی کی ضرورت ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ بیلٹ نے یہ ساری چیزیں کے ذریعے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے سب پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ مل کر کام کریں اور تھوڑا سا اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھیں
So let's hope for the best. جی بہت عمدہ گفتگو کی. اور اگر میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں تو ایک اہم بات جو فوری طور پہ میرے ذہن میں آتی ہے نا کہ ہمیں اور سوچنا چاہیے کہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اس الیکٹورل پروسیس کے اندر, جمہوری رویوں کے اندر جمہوریت کو مضبوط بنا سکتی. ایک بات فوری طور پہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت, جہاں ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ایوالو ہے ویسٹرن ڈیموکریسیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک انڈیویجول, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کلاس سے جڑا ہوتا ہے اور اپنے کلاس انٹرسٹس کو ہی مد نظر رکھ کے وہ کسی پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے, کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہے. ہمارے ہاں ذات برادری یا ایک پیٹرنیج پالیٹکس اور ایک اس کے علاوہ اور ایسی باتیں کہ جہاں پر ووٹ فکس ہو جاتا ہے کسی گروہ کی صورت میں. اگر اب ان باتوں پر ڈیبیٹ ہو کہ جو ایک پیٹریارکی ہے وہ کیسے ڈکٹیٹ کر رہی ہے ہمارے جمہوری سسٹم کو, یہ ڈسکورسز اگر آنے لگ جائیں کہ ہماری جو مذہبی اقلیتیں ہیں اور دیگر بہت ساری اقلیتیں وہ ایتھنک, وہ کیسے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کو اقلیت میں ہونے کے باوجود میک شور کر سکتے ہیں اپنے حقوق کو. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب ہمارا یہ, اگر ہم ایک ایسی پارلیمان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس کیا کہنا چاہیے کہ اس مشق سے گزر رہی ہے, تو اب وہ ریئل ایشوز, گورننس کے ریئل ایشوز کی طرف بھی فوکس کرنے کے لیے ایسی ڈیبیٹس میڈیا کو شروع کرنی چاہیے, سوشل میڈیا پر یہ بات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور مسائل کا حل مزید جمہوریت ہوتی ہے. مسائل کا حل مزید جمہوریت ہے. تطہیر کا عمل جو ہے وہ سماجی رویوں میں ہو, وہ آپ کے انتخابی عمل کا ہو, وہ آپ کے پارلیمانی نظام کا ہو, پارلیمنٹ کے اندر ہو, قانون سازی کا نظام ہو, پالیسی میکنگ کے حوالے سے بات ہو, تو یہ سب کچھ مزید جمہوریت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. الیکشنز اگر مسلسل ہوتے رہیں اور پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوتے رہیں, سیاسی جماعتوں کو, سیاستدانوں کو میدان میں کھلا میدان دیا جائے, انہیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں, انہیں عوام کے پاس جانے دیں, عوام کو اپنا تعلق اس بیلٹ باکس سے اگر وہ جوڑ لیں گے تو مزید بہتری آئے گی. لیکن اچھا دیکھیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت کچھ اختلاف کرنے کے لیے ہے بھی نہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک جمہوری ڈسکورس ہے وہ محدود ہے. ابھی تک اس بات کے اوپر بہت زیادہ سر جوڑ کے بیٹھا نہیں جا رہا. جیسے میں نے کچھ باتیں کہیں کہ کتنی آزادی ایک ووٹر کو ہونی چاہیے, اس کے پاس کتنی انفارمیشن ہو, وہ کتنا ریڈی ہو اپنے حق کا درست استعمال کر, جو کہ وہ ہے. دیکھیے یہ جو مذاق اڑایا جاتا نا کہ یہ پڑھے لکھے ووٹر نہیں ہیں, بالکل غلط بات ہے. ان کو اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہے. یہ کلیکٹیو وزڈم کی تضحیک ہے, توہین ہے کہ بار بار ووٹرز چوائس کو جوڑا جائے یا بار بار ان کی, کیونکہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے آپ کی ڈگری نہیں دیکھی جاتی. تھوڑا سا ڈی کولونائزیشن مائنڈ سیٹ کو نا ڈی کولونائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈگریاں یا آپ کے پاس کتنی زمین ہے یا آپ شریف النسل ہیں. بات کر رہی ہیں اس زمانے کی جب یہاں پر تاج برطانیہ ہوا کرتا تھا اور یہ شرطیں تھیں تو کچھ لوگوں نے اپنے دماغوں میں ابھی بھی وہ شرطیں بٹھائی ہوئی ہیں. ان شرطوں سے ذرا باہر نکلیں, دنیا بہت بڑی ہے. یہ وہی پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. اچھا خیر یہ تو ایک حوالہ تھا نا, میں واپس آتا ہوں اپنی بات. بالکل درست کہا. یہ ان ساری باتوں کے ساتھ جو میں ڈسکورس کی بات کر رہا ہوں نا, تو اگلی بات یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ, دنیا میں کسی بھی جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ, ابھی انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں, بنگلہ دیش میں ہوئے, پاکستان میں, اس ریجن کے اندر اور دنیا بھر میں, امریکہ کی بات کریں تو جھوٹ, مس انفارمیشن, فیک نیوز, پروپیگنڈا ایک بڑا خطرہ بن کے آ رہا ہے. اور اس پروپیگنڈے کو یوز کون کرتا ہے؟ پاپولسٹ لیڈر یا پھر وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت سے اور نظام سے لوگوں کو بیزار کریں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, اور اپنے مقاصد کے لیے اعلیٰ کار بنائیں. پاپولزم
کو پوری دنیا میں اعلی کار ہی بنایا ہے نا. جو بھی جمہوریت کو ہائی جیک کرنے والی فورسز ہیں وہ پاپولزم کو ایسے پرموٹ کرتی ہیں. تو یہ ڈسکورسز بھی سامنے آنے چاہیے, مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھئی جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہوگا مار یار, یہ وہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات, اب میں اس کے ساتھ کیا بات کروں. یہ اتنے وہ کیا کہتی ہیں آپ, نرخڑے پر دباؤ, نرخڑے پر اضافی دباؤ کے ساتھ. تو میرا تو نرخڑا ویسے تھوڑا سا کمزور ہے, تو میں تو اتنا دباؤ, تو وہ آپ کیا لڑیں گے, کیا بات کریں گے ان کے ساتھ. تو بہتر بات یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر بات کریں اور پاپولزم سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں. بالکل. تو یہ وہ باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو جمہوریت کی ایوولوشن کو میک شور کر سکتی ہیں. اور بھی باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے, اور بس پھر یہ ہے کہ اس کو اٹھا رکھتے ہیں اس موضوع کو کسی اور پروگرام کے لیے, اور اس نوٹ پر اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں, بلکہ مبارکباد بھی سب کو دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا, پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا. بالکل. اور یہ جمہوریت جو اتنی مشکل سے میک شور کر رہے ہیں ہم کہ ہماری رائے, ہمارا ووٹ کوئی میننگ کریٹ کرے, کوئی ایک ایسی پاور بن کے سامنے آئے جو پرو پیپل ہو. لیکن اس پرو پیپل بات کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ جھوٹ ہے, فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے, کرتے رہتے ہیں. اپنے اگلے شو میں مزید ایسے ہی کسی ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے, لیکن فی الوقت اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.